اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا وہ مکمل نظام حیات ہے۔ زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر کام، زندگی کا ہر شعبہ، جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے، جس شعبے میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس شعبے کے اندر تمام اسلوب اور اصول وضع فرما دیے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر قبر کی پتال میں اتر جانے تک، اور پھر قبر سے لے کر حشر تک، اور پھر حشر سے لے کر نامہ اعمال کی وصولی کے بعد جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام تعلیمات ارشاد فرما دی۔ اس پہ ہمیں اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے دیگر معاملات پہ ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، وہیں پہ ہمارا نظام زندگی، انسان کا اجتماعی نظام، انفرادی نظام، اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشادات فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خشکی کے اندر یا پانی کے اندر، مختصراً کہ روئے زمین کے اندر جو بھی فساد یا جو بھی فساد سے جڑے ہوئے امور سامنے آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، وہ ہمارے ان ہاتھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے انہی کاموں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری کسی بدعملی کا نتیجہ ہوتے ہیں وہ فساد۔ اس وقت دنیا کے اندر جو اسلامی طرز حکومت ہے اور اسلامی طرز حکومت کے لیے جو امور کار فرما ہیں، وہ تمام کے تمام آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے۔ دنیا کے اندر فساد ملکی لیول پہ یا ملکوں کے درمیان اس وقت برپا ہوتا ہے جب انسان ان حدود کو تجاوز کر جاتا ہے، جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے روگردانی کر کے اپنے اس بتائے ہوئے طریقے اور منزل سے ہٹ کر دوسرے راستے کا تعین کرتا ہے، تو انسان فساد کے اندر، فتنوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں، مصیبتوں، اذیتوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب وہ کون سی طرز حکومت ہے، کون سے اصول ہیں جن کی وجہ سے انسان ایک انصاف پسند معاشرے کے اوپر گامزن ہو سکتا ہے، اور وہ قومیں جو ان اصولوں کی پاسداری کریں گی کبھی ناکامی اور نامرادی نہیں ہوں گی۔ جو سب سے پہلا بدامنی کا سبب ہے کسی بھی معاشرے میں، وہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرنا، سب سے پہلا سبب۔ اسلامی تعلیمات ہماری زندگی میں نہیں ہیں، اور پھر ہمارے حکمرانوں کی زندگیوں میں اس سے بھی زیادہ گئے گزرا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں حکمران ہوتا وہی ہے جو دین کی تعلیمات سے بالکل نہ آشنا ہو، بالکل نہ بلد ہو، جاہل قسم کا آدمی، اور ہم وہی پسند بھی کرتے ہیں، اسے منتخب بھی کرتے ہیں۔ ہاں البتہ دنیاوی معاملات میں وہ تیز ترار ہو، جو جتنا بڑا چور ہو، جتنا بڑا کرپشن کا علم بردار ہو، وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے۔ یہ ہماری ذہنی سطح ہے۔ اگر اس کے زندگی کے اندر شرعی پہلوؤں کا امر زیادہ ہے، ہم اس شخص کو اپنا حاکم بنانا پسند نہیں کرتے۔
ہمارے لیے وہی حاکم بہتر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا کھلم کھلا نافرمان ہوگا، کھلم کھلا باغی ہوگا، اسے ہم پسند کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اسلامی تعلیمات سے جب روگردانی کرے گا تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر وہی شخص جسے ہم نے محبتوں سے اپنے اوپر مسلط کیا، وہ ہماری جان کا بھی دشمن، ہمارے ایمان کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ یہ ہے سب سے پہلا سبب۔ اور اسی سبب کے اندر جب ہم کسی ایسے حکمران کو، ایسے حاکم کو، ایسے شخص کو اقتدار اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود اس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کو اچھے کام کا حکم کرے گا تو لا محالہ اس کو جواب یہی ملے گا کہ تم خود بھی تو اسی کام کو کرنے والے بنو۔ اگر وہ کسی کو برائی سے روکنے کا حکم دے گا تو لا محالہ اس کے اوپر یہ سوال اٹھے گا تم خود بھی تو برائی سے بچو۔ جب وہ خود اچھے کام نہیں کرے گا اور وہ برائی سے نہیں بچے گا، نہ وہ اچھے کام کا حکم دے سکتا ہے، نہ وہ برائی سے بچنے کا کہہ سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، اچھے کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ختم ہو جائے، اس معاشرے میں ذلت، رسوائی اور اللہ کے عذاب کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آتی۔ اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے جس کی جتنی زندگی ہے وہ اپنی زندگی کا ایک نچوڑ اور آئینہ دیکھے اپنے سامنے، اپنے ماضی کی طرف چلا جائے کہ جس حاکم وقت کو اس نے منتخب کیا وہ ان دو چیزوں سے نابلد تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ اس کے اندر نہ اچھائی تھی، نہ اس کے اندر برائی سے بچنے کا مادہ اور طاقت اور قوت تھی، بلکہ وہ مجسمہ برائی تھا، تمام برائیوں کی جڑ تھا وہ آدمی۔ اور دوسرا سبب قیادت کا فقدان ہے۔ قیادت کسی کے اندر نہیں۔ قیادت کا ہونا یہ بہت بڑا وصف ہے کسی بھی شخص کے لیے جو برسر اقتدار ہو۔ قیادت، گھر کی قیادت، والد گھر کا قائد ہوتا ہے اور خاندان کا بھی ایک قائد ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے، علاقے کا بھی ایک قائد اور ایک سربراہ ہوتا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر ایک شخص منتخب ہوتا ہے جو تمام علاقے والوں کو معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ان کا قائد اور حکمران اور حاکم ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی صفات اضافی طور پر ہونی چاہیے جو باقی لوگوں کے اندر نہ ہوں۔ اس کو قائد بنایا اس لیے جاتا ہے، اس کو سرپرست، سربراہ اور ثالث اور فیصل بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر اضافی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور وہ ہمارے حکمرانوں کے اندر اس چیز کا فقدان ہے۔ جس وقت قیادت کا فقدان ہوگا اور پھر معاملات کو ہینڈل کرنا، معاملات کو مضبوط رکھنا، معاملات کو چلانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب قیادت کا فقدان کیسے ہے؟ جب بھی کوئی حاکم، کوئی بھی شخص اقتدار پہ آتا ہے، اس کی پہلی ترجیح اقربا پروری، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ یا رشتہ داروں کو مستقل بنیادوں پہ ان کلیدی ذمہ داریوں پہ لگانا ہے جو ذمہ داریاں لوگوں کو فلاح و بہبود کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں۔ ان پہ ایسے نااہل لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو صرف اس شخص کی بات تو مانتے ہیں، باقی عوام کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز جو اسی قیادت کے فقدان کو جنم دیتی ہے وہ کرپشن ہے۔ اب کتنے باصلاحیت لوگ ہیں، کتنے باصلاحیت ہمارے ان گلی محلوں میں آپ دیکھ لیں، دور نہ جائیں، باصلاحیت نوجوان دھکے کھا رہے ہیں، تعلیمی اسناد ان کے پاس ہیں، تعلیمی صلاحیت اور قابلیت ان کے پاس اضافی درجے کی موجود ہے، لیکن چونکہ وہ غربت ہے، ان کے اندر وہ تعلقات اور استوار نہیں ہے، اقربا پروری نہیں ہے، وہ سورسز نہیں ہیں جو وہاں اس مقام پر پہنچنے کے لیے درکار ہیں، ان کے بعد وہ رشوت نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے،
اور جب تک آپ کے پاس رشوت اور تعلق نہ ہو اور پاکستان کے اب کسی بھی عہدے اور منصب پہ آپ فائز ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ سوچیں ہی مت کہ آپ خود یا آپ کے رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا اتنا باصلاحیت ہے کہ اس منصب پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس سے 10 گنا زیادہ باصلاحیت اور قابل ہے، لیکن اگر اس کے پاس رشوت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آپ بھلے پوری زندگی زور لگا لیں، آپ اس شخص کو ہٹا بھی نہیں سکتے، اور آپ کا وہ بھائی، آپ کا بیٹا، آپ خود اس منصب پہ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اب جب نااہل لوگ اس منصب پہ بیٹھیں گے تو جو اصل اہل لوگ ہیں وہ تو ناکام ہوتے رہیں گے، پیچھے ہٹتے جائیں گے، ان کو ان کا حق نہیں ملے گا، حق تلفی ہوتی رہے گی، اور یوں قیادت کا فقدان آتا رہے گا کہ جو شخص اس منصب پہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس منصب کا اہل ہی نہیں ہے۔ جب نااہل لوگوں کو آپ منصبوں پہ فائز اور براجمان کریں گے تو حالات ہمارے سامنے ہیں، پھر یہ انہی کا نتیجہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے اب سرکاری کاموں کی ذمہ داری کیوں نہیں دیتے؟ مجھے سرکاری کام میرے سپرد کیوں نہیں کرتے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے کہا، ابو ذر آپ کمزور ہو، آپ بہت کمزور ہو، کام ریاست کا جو بھی ہو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے، ابو ذر آپ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہو، اتنا بڑا سخت کام ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، عہدے پہلے سے مانگے جاتے ہیں، طلب کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص منصب مانگے، منصب کا سوال کرے کہ مجھے یہ منصب دیا جائے، تو اللہ کی مدد اس شخص کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ اپنی مدد اس سے چھین لیتے ہیں۔ اور یہاں حکمران بننے کے لیے سب سے بڑی شرط یہی ہوتی ہے کہ جب انسان کے آپس کی، ان کے جماعتوں کے، پارٹیوں کے آپس کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں اور کس منصب پہ ان کو فائز کرنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو سبب ہے سیاسی بد امنی کا، اخلاقی بد امنی کا، وہ افتراق و انتشار ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک کسی حاکم وقت کے اندر باہمی اتفاق اور انتشار کو ختم کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اتفاق اور اتحاد کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمان انتشار کا شکار رہیں گے، افتراق کا شکار رہیں گے۔ اور آپ دنیا کے حکمرانوں کا مطالعہ کریں، اور بالخصوص اپنے ملک کے حکمرانوں کا مطالعہ کریں، ایسے لوگ بہت کم ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ اگر کوئی شخص اس سوچ کا حامل اور اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے میدان میں آیا بھی تو اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ البتہ دنیا کی تاریخ کے اندر کچھ ایسے لوگ آئے ہیں، جنہوں نے اسلامی جماعتوں کو، اسلامی ممالک کو، اسلامی حکمرانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، انہیں متفق اور متحد رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں بھی عالمی سامراجی طاقتوں نے راستے سے ہٹا دیا، وہ اپنے کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی بہترین مثال آپ سعودیہ کے شاہ فیصل کو دیکھ لیں، اس کی زندگی کو پڑھیں، اس کا کیا مقصد تھا، وہ کیا نظم لے کر آیا تھا اپنے ملک کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک دو حاکم ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی اسلامی ممالک، اسلامی جماعتیں، اسلامی حکمرانوں کو متفق اور متحد رکھنے کی، ان کے ساتھ کیا حال ہوا وہ مجھ سے آپ زیادہ باخبر ہیں۔ تو ہمارے ہاں طرز حکمرانی اس قدر چل چکا ہے کہ کوئی شخص اگر اچھا کام کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اسے اچھا کام کرنے نہیں دیا جائے گا، اگر وہ زبردستی کوشش کرے گا تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کے متعلق، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے قریش کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے قریش کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ ابھی مسلمانوں میں بیچارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس کام سے ان میں انتشار پیدا ہو جائے تو میں اس خانہ کعبہ کو گرا کر
اس خانہ کعبہ کو گرا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پہ خانہ کعبہ تعمیر کرتا، کیونکہ اس وقت جو خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اہل مکہ کا بنایا ہوا ہے، عرب کا بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا خانہ کعبہ کے سامنے ایک دیوار ہے جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، چھوٹی دیوار ہے، مکمل نہیں ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھی۔ اور آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس کی تاریخ پڑھی ہوگی کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حرام مال اس میں نہیں لگانا، کسی زانی اور زانیہ کا مال اس پہ نہیں لگانا، رشوت والا مال اس میں نہیں لگانا، سود کا مال اس میں نہیں لگانا، خالص حلال رقم لگانی ہے۔ اور جب حلال رقم جمع کی گئی تو وہ اتنی ہی بنتی تھی جس پہ یہ خانہ کعبہ تیار ہوا، اور پھر اضافی جو جگہ ہے اس کو چھوٹی دیوار دے کر بند کر دیا گیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تو ہے لیکن وہ خانہ کعبہ کی چار دیواری میں شامل نہ ہو سکا۔ لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا، میں اس لیے اس جگہ کو چھوڑ رہا ہوں کہیں قریش فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ اتنا بڑا کام جو کرنا چاہیے تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہیں مسلمان فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور آج آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں وہ کس قدر کام کر رہے ہیں، اور اس کا انتشار اور اختلاف اور افتراق اس کے سامنے آ رہا ہے۔ اور چوتھا سبب رعایا کی خیرخواہی کا فقدان۔ جو حاکم بنتا ہے اسے اپنی فکر، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان والوں کی فکر ہوتی ہے۔ جو بھی حاکم وقت اقتدار پہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ میں سب کچھ اپنا بنا لوں، میں اپنا بناؤں، کسی اور کی زندگی میں یا اور کے معاملات میں مجھے دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بہترین عمل جو ہم نے دیکھا، کوئی شخص جب فوت ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے صحابہ کرام اور ان کی جنازے کو پڑھنے کی گزارش کی جاتی، تو سب سے پہلا جو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوتا کہ اس شخص کے اوپر کوئی قرضہ بھی ہے؟ اگر اس شخص کے اوپر کوئی قرضہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ سب سے پہلے اس کے قرضے کی ادائیگی کا اہتمام اور انتظام کیا جائے۔ جب تک اس شخص کے قرضے کا اہتمام اور انتظام نہ ہوتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہ پڑھاتے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میری ذمہ داری ہے کہ جو شخص فوت ہو اس کے قرضے کا انتظام میں اپنی طرف سے کرو۔ اب خیرخواہی کا عنصر دیکھیں، اتنا بڑا انسان، وہ صرف ایک علاقہ نہیں پوری دنیا کے حکمران، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی نہیں تمام انبیاء کے امام اور سردار اور حاکم، مقصود کائنات، محبوب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادنا سے ادنا امتی اور رعایا کی اتنی فکر کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو کہ جو قرضہ اس کے ذمہ ہو اور وہ قبر کی پتال میں اتار دیا جائے۔ اس قدر فکر کرنا، آج وہ کون سا حاکم ہے جو اپنی رعایا کی اس قدر فکر کرتا ہے؟ اور پھر پانچواں سبب احتسابی کا عمل نہ ہونا۔ احتساب ہمارے ہاں ہے نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی سے۔ مزدور مزدوری کر رہا ہے، اس نے ایک دن میں کتنی مزدوری کرنی ہے، اس نے کتنی دہاڑی لینی ہے، نہ اس کو دہاڑی دینے والے کو پتہ میں نے دہاڑی دینی کتنی ہے، نہ لینے والے کو پتہ کہ میں نے اس دہاڑی سے کام کتنا کرنا ہے۔ وہ کام میں دو نمبری کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اور یہ اس کی مزدوری دینے میں کرپشن کر رہا ہے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، ایک چیز کا ریٹ پوچھیں کچھ اور ہوگا، دوسرے کے پاس اسی چیز کا ریٹ کچھ اور ہوگا، تیسرے کے پاس کچھ اور ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غلے میں گئے، غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے اندر ہاتھ مارا، جب ہاتھ اندر داخل کیا تو انہیں نمی محسوس ہوئی۔ اس شخص سے پوچھا یہ نمی کیوں مجھے محسوس ہو رہی ہے ہاتھوں کے اوپر؟ تو اس نے جواب دیا کہ رات کو بارش آئی، اس بارش کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا، اس کی نمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اور ظاہری طور پہ جو غلہ تھا وہ بالکل خشک تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ نے نیچے والا غلہ نکال کر اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ یہ تو غلط بیانی ہو گئی کہ ظاہر سے آپ چیز کچھ اور دکھاتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آپ نے سختی سے منع کیا کہ ایسا کام نہ کرو۔
بلکہ جس کو بیچو اس کو بتاؤ کہ اندر سے یہ چیز گیلی ہے، اوپر سے خشک ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو نیچے سے نکال کے اوپر رکھ دو تاکہ دیکھنے والا محسوس کر لے کہ یہ غلہ نیچے سے گیلا ہے سارا۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو احتساب کا اس کو ڈر ہو، اس کو خوف ہو کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میرا احتساب ہوگا، میری سزا ہوگی۔ ہر کام کے اندر دو نمبری کیے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور جب یہ چیزیں انسان کے اندر ختم ہو جائیں گی تو اس معاشرے کو پروان چڑھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو اس وقت بد امنی کا ہم شکار ہیں، بد امنی بھی ہے، بد عملی بھی ہے۔ یہ بد امنی ہماری بد عملی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو ہمارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا تو ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہوں گے۔ ہم حکمران حضرت عمر والے ڈھونڈتے ہیں اور کام ہم حامان اور شداد اور فرعون والے کرتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی اس کے کارکن تھے، اس کی رعایا تھے، ان کا جھنڈا اٹھانے والے حضرت معاویہ تھے، اس کا جھنڈا اٹھانے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن ابی وقاص تھے۔ ہم وہ تو بن کر دکھائیں، ہمیں عمر نہیں ملے گا، ہمیں یہی ابو جہل ملیں گے، یہی فرعون کی اولاد ملے گی، یہی ہلاکو اور چنگیز خان کی ذریت ہمارے مقدر میں آئے گی۔ جب تک میرے اور آپ کے اعمال درست نہیں ہوں گے، ہمارے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا یہ سٹمپ اور مہر، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس معاشرے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد جس کا انتخاب کریں اس کو دیکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے اندر موجود ہے، اگر ہو تو ضرور اس کا انتخاب کریں، نہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں، ایسے ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔